السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دوستو، اس وقت جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بھی انڈیا کے ایک علاقے سے آئی تھنک راجستھان ہی کا علاقہ تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن راجستھان میں یہ کون سا علاقہ تھا یہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں نے بہت پہلے دیکھا تو اب میں بھول گئی ہوں، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ نام میں جو اپنے کنٹری میں تو ہر جگہ کے نام آپ کو آتے ہیں، لیکن دوسری کنٹریوں میں اکثر نام جو ہے وہ نہیں آتے۔ مجھے تو راجستھان کا ایک علاقہ تھا جس میں یہ پیش آیا تھا، ایک لڑکی کی منگنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر، ہم پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم منگنی کے بعد جو ہے، اگر ہمارا کزن ہوتا ہے رشتہ دار، تو منگنی کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ نہیں ملتے۔ اور جو باقی جو پنجابی اور شاید بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ ان چیزوں پر مطلب ان کے ہاں یہ چیزیں وہ نہیں سمجھی جاتی، مطلب فری ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک منگنی جو ہے وہ یہ جو سٹوری بیان کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی کی منگنی ہوئی تھی، اور وہ منگنی کے بعد یعنی وہ اس کا کزن تھا تو اس کے ساتھ نہیں ملتی جلتی تھی، اور اس طرح یعنی دونوں میں ایک پردہ تھا، اور جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک اس طرح مطلب نہیں ملنا چاہیے تھا۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ان کے سارے گھر والے جو ہے دعوت پہ گئے تھے، تو شام کا ٹائم تھا، اور یہ آئی تھنک کہ مطلب مغرب کے اذانوں کا ٹائم تھا۔ تو اس نے کہا کہ دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی، تو میں نے نظر انداز کر دیا، تو دوبارہ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی آیا ہوا ہے، میں ویسے بھی بہت اکیلی تھی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کیا پتہ ہمارے گھر والے جو ہمارے گھر کے بچے وہ آئے ہوگے پہلے۔ تو میں نے جیسے دروازہ کھولا تو میرا وہی کزن جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ کھڑا تھا، تو مجھے کافی شرم آئی اور کافی مطلب عجیب سا بھی محسوس ہوا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ بات سنو، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ گھر والے گھر میں نہیں، تو اس نے کہا میں اندر نہیں آؤں گا، بس میں صرف تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں، تم کہیں جا رہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو کہیں جا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ کو دیکھوں، آپ کی آواز سنوں، اس کے بعد چلا جاتا ہوں۔ تو خیر اس نے 2-3 باتیں اور کی، میں نے بھی سب گھر والوں کا حال پوچھا، اس نے ہلکا سا جواب دیا، اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دروازہ بند کرو اور کنڈی لگاؤ، میں جاتا ہوں۔ لیکن جاتے ہوئے میں ایک عجیب حیران ہوئی کہ جیسے ہی وہ گیٹ کے سامنے سے ہٹا نا، تو میں اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تو میں نے تھوڑا سر باہر کیا اس کو آواز دینے کے لیے، تو وہ نہیں تھا۔ حالانکہ جو ہماری گلی ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ بس وہ دروازے کے فرنٹ سے ہٹا تو بس، تو میں تھوڑی عجیب ہو گئی۔ خیر پھر ان باتوں پہ اب کس کو یقین آتا ہے، مجھے خود یہ یقین یعنی وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چلو چلا گیا ہوگا، شاید میں نے جھانکنے میں دیر کی، تو میں نے دروازہ لاک کیا، اور جب میں واپس آئی تو فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا تو میرے گھر والے تھے، اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم جو ہو نا، میں ثاقب کو بھیج رہا ہوں، جو میرا چھوٹا بھائی تھا، ثاقب کو بھیج رہا ہوں، اور تم اس کے ساتھ آؤ، جو تمہارا منگیتر ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا، یہ تو مطلب میں چیختی رہی، تو اس نے فون بند کیا، میں نے دوبارہ اسے فون ملایا، میں نے کہا کہ وہ تو ابھی گھر پہ آیا تھا۔ اس نے کہا پاگل ہو، اس کے آج جو ہے صبح سے حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیمار تھا، اور ہم نے تمہیں مطلب بہانے سے کہا تھا کہ ہم کسی دعوت میں جا رہے، ہم اس کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، تو اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں چیختی رہی، چلاتی رہی، خیر میں وہاں گئی، اور اسی طرح 2-3 دن جو میت کے گھر میں ہم لوگ تھے، مطلب ہمارا اپنا کزن تھا، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن میں گھر آ کے واپس اسی ہفتے میں جب ہم واپس گھر آئے، تو میں نے سارے گھر والوں کو صبح صبح ناشتے کے ٹیبل پہ یہ سارا واقعہ بتایا، اور میری امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی کہ کچھ تو ہوا ہے اس کے ساتھ، یعنی جو یہ بتا رہی ہے یہ ریئل ہے۔ لیکن میرے بھائی نے کہا کہ کیا پتہ تمہارا وہم ہو، لیکن کیسا وہم ہو سکتا ہے میرا؟ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ مر گیا ہے، تو میرا وہم ہوگا کہ وہ آیا ہوا ہے، اس طرح کچھ نہیں تھا۔ اب
میرے سارے گھر والے اس بات پہ تو یقین کرتے ہیں، لیکن میں بہت حیران ہوں۔ مجھے نہیں لگتا، یعنی وہ اب بھی کہتے کہ میں نے آج تک کسی سے شادی نہیں کی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مر گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ نہیں مرا، کیونکہ وہ مجھ سے لاسٹ ٹائم ملنے آیا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا اور میں کہیں جا رہا ہوں۔ بس اس کے یہ الفاظ آج بھی میرے ذہن میں گونجتے ہیں۔ دوستو، کچھ واقعات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا جنات وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک قدرت والی ایک خوف سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔